أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءت رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. پیچھے سے آ رہا ہے دوستو ناحق قتل. اسلام میں کوئی کسی کی جان کو مار دے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس سے قصاص لے لے، یا کچھ جرائم ہیں جس کی سزا انسان کو دی جاتی ہے لیکن یہ سزا ہر شخص کو دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ ذمہ داری ہے اولو الامر کا، جو لوگ اللہ کی طرف سے مامور ہیں اس بات پر وہ لوگ اس کام کو کریں گے. آج کے درس میں اللہ تعالیٰ انسانیت کو ایک تہذیب، ایک اصول، ایک ادب، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ سکھا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ تو کیسا پاکیزہ ہے. کس کو فرمایا؟ بیت اللہ کو فرمایا کہ تو کیسا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے. بیت اللہ میں خود بھی ایک اللہ کا گھر ہے بابا، کوئی خوشبو لگائے نہ لگائے اس پر تجلی الہی کی خوشبو ہے. کس پر؟ بیت اللہ پر. فرمایا کہ تیری عظمت کس قدر بڑی ہے. کائنات عالم میں سب سے زیادہ عظمت کس کی ہے؟ بیت اللہ کی ہے. مسلمان کے مسلمان، غیر مسلم بھی اس کی عظمت کو مانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری عزت کتنی عظیم ہے. تو گویا کہ فرمایا کہ تو پاکیزہ بھی ہے اور تو خوشبو والا بھی ہے، تو عظمت والا بھی ہے اور عزت بھی تیری ثابت ہے. کس کی؟ بیت اللہ کی. لیکن فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا قسم اس اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کے مال اور خون کی عزت و حرمت تیری حرمت سے بڑھ کر کے. مومن کی جان اور مال کی عزت اور حرمت کس سے بڑھ کر کے ہے؟ جی بیت اللہ سے بڑھ کر کے. فارسی میں کسی نے شعر کہا ہے کہ تم قرآن کو آگ لگا دو، بیت اللہ میں آگ لگا دو، ہر خواہی کن جو چاہو تم کرو، لیکن دل آزاری مکن. مومن کی دل آزاری، مومن کی دل آزاری، دل آزاری سمجھ گئے؟ مومن کے دل کو نہ دکھاؤ. کیوں؟ کہ مومن کا دل گزرگاہ رب جلیل است. مومن کے دل سے، دل میں کیا ہے؟ یہ اللہ کی گزرگاہ ہے. اللہ کی حدیث کے اندر آیا کہ کہیں اللہ پاک نہیں سمایا. لا ارضی ولا فی سمائی، نہ زمین میں سما سکا، بٹھا ہی نہیں سکے. قرآن ہی میں ہے کہ پہاڑ نہیں سما سکا. لیکن مومن کا دل اتنا گہرا ہے، اتنا عظیم ہے کہ یہ اللہ کو اس نے برداشت کر لیا، اللہ کو سما لیا. زمین اللہ نہیں کہہ سکتی، آسمان اللہ نہیں کہہ سکتا جی، لیکن مومن کا دل اللہ ایک نہیں کئی لاکھ دفعہ اللہ اللہ کہتا ہے جی، اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مومن کی حرمت بہت ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں
کہ پہلے آپ پڑھ چکے کہ قابیل نے قتل کیا تھا کس کو؟ حابیل کو. اور حابیل نے کہا تھا کہ تو قتل کر، لیکن میں ارادہ بھی نہیں کرتا تجھے قتل کرنے. اور تیرے تو بہت سارے اور بھی گناہ ہیں کہ تجھے گناہ مبارک ہو. وہ آج کے جیسے لوگوں کا نہیں تھا. بھائی تو اگر 18 ہے تو میں 20، اور تو اگر 20 ہے تو میں 22 ہوں. جی تو اپنے اوپر زیادہ غرور نہ کر، میں بھی بازو رکھتا ہوں. عجیب تھا حابیل. اس نے کہا بھائی بازو دکھانے کی ضرورت نہیں، میں تو مڑا ہوا پہلے سے ہوں، تو مار لے. میں تو پہلے ہی سے مڑا ہوا ہوں، تو مار لے. چنانچہ وہی ہوا، قابیل نے اس کو قتل کر دیا. لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ قاتل جب قتل کر دیتا ہے تو خود بھی پشیمان ہوتا ہے. قتل کے بعد کسی کے انسان پشیمان ہوتا ہے. اور اللہ پاک کہتے ہیں گویا کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، گویا پوری دنیا کے انسانوں کا اس نے خون بہا دیا. پوری دنیا کے انسانوں کا اس نے خون بہا دیا. اور جس نے ایک کی جان بچا لی، ایک کی جان، مثلا ایک آدمی ڈوب رہا ہے تو ڈوبتے ہوئے کسی کو آپ نے بچا لیا، تو گویا کہ آپ نے ایک کو نہیں بچایا، پوری کائنات عالم کے انسان کو بچا لیا. پتہ نہیں اس کی نسل سے کتنی نسل چلنے والی تھی. اللہ کرے سب کو بچا لیا. کس کو؟ سب کو بچا لیا. اور ایک کو مار کے گویا کہ سب کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے سزا متعین کر دی. سزا کیا متعین کر دی؟ کہ اب جب کوئی کسی کو قتل کرے گا تو قتل کے جواب میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا. وہ کل کی آیت میں انشاءاللہ تفصیل آ جائے گی کہ 4 قسم کے لوگ ہیں. قتل کرتے ہیں اور مال بھی لے لیتے، یا صرف قتل کرتے ہیں اور یا صرف مال لے لیتے ہیں، یا گئے تھے اس ارادے سے لیکن نہ قتل کر سکے نہ مال لے سکے، پکڑا گئے. تو یہ 4 لوگ ہو گئے. یعنی قتل بھی کیا اور مال بھی لیا. ایک صرف قتل کیا مال نہیں لیا. 2 صرف مال لیا قتل نہیں. 3 گئے تھے اسی ارادے سے لیکن دونوں لینے سے پہلے خود ہی پکڑے گئے. کل انشاءاللہ آیت میں تفصیل سے آئے گا کہ اللہ پاک کہتے ہیں ان کی کیا سزا ہونی چاہیے. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ان کی سزا کل ہوگی. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جس آدمی نے ایک کو قتل کر دیا، گویا کہ پوری کائنات عالم کو قتل کر دیا. جس نے ایک کو چھوڑ دیا اس نے سب کو چھوڑ دیا. اور اللہ پاک نے سزا کا ایک قانون متعین کر دیا. گویا کہ پہلا قاتل کون ہے؟ اب پہلا کڈنیپر کون ہے؟ پہلا عشق کرنے والا جی قابیل ہی ہے. سب سے پہلا زمین پہ گناہ کرنے والا جی گناہ کا سوچ اور ارادہ رکھنے والا جی باغی، اللہ کے قانون کو قتل کے نازل کا ذریعہ اور سبب بننے والا کون ہے؟ قاتل. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس گناہ کو نہ کرنا. اور اہل ایمان کا تو بڑا احترام ہے بھائی. اہل ایمان کا دیکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا، مسلمان کو، بہت سارے لوگوں کے زبان پر گالی ہی سے گفتگو ہوتی جی. وہ مسئلہ مشہور ہے ہندوستان میں، ایک شہر ہے بنارس، کہ وہاں بغیر گالی کے لوگ گفتگو. تو کوئی آدمی گیا تھا، پوچھتا راستے میں گیا تو پوچھا یار میں نے سنا ہے یہاں کے ہر آدمی بات کرتے ہوئے گالی بولتا ہے، تو گالی ہی دے کے اس کو پوچھتا ہے کہ کون بولتا ہے ایسا؟ تو اس نے کہا بس بابا بس کر گیا. سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا؟ یہ بہت مشہور ہے. اس نے پوچھا یار میں نے سنا یہاں لوگ گالی ہی سے باتیں کرتے تھے، اسی کو گالی دیا اس نے. بیٹا کون بولتا ہے؟ کہتا بھائی ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. آپ سمجھ میں آ گئے آپ کو میں کیوں گالی بولوں کھانا کا چاہیے جی. تو مسئلہ وہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے اسلام میں کہ جب مسلمان کو گالی دینا، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ ایک آدمی اپنی زبان خراب کرتا ہے، ایک آدمی اپنی زبان خراب کرتا ہے، تو اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ دوسرا بھی زبان کو
خراب کرے. پھر یہ کہ ہر آدمی کی زبان ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت میں مواخذہ کریں گے. حدیث کے اندر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما یکب الناس فی النار الا علی حصائد السنتہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ لوگ جہنم میں منہ کے بل گھسیٹے نہیں جائیں گے مگر ان کے زبان کی کھیتی کی وجہ سے. اس کو برا 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 اس کو برا. جی حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ دیکھو دو چیز کی ضمانت دے دو مجھے بس, صرف دو چیز میں تم کو جنت کی ضمانت دے دوں, ایک اور ایک شرمگاہ نو ہاتھ. فرمایا سنو اس کو اللہ نے 32 دانت کے بیچ میں رکھا ہے اور پلس اس کے اوپر 2, لیکن پھر بھی ایک جملہ بول دیتی ہے, اب بول کے چلی جاتی ہے 32 باڈی گارڈ کے اندر اور یہ پٹتے ہیں بیچارے. ایک ہی جملہ نے بول دیتا ہے, پٹائی کس کی ہوتی؟ حدیث کے اندر صبح ہی صبح تمام اعضائے جسم ہاتھ سے ہاتھ جوڑ لیتے بابا خدا کے لیے آج تم صحیح رہنا جا, اگر تم صحیح ہو تو ہم ہماری سلامتی, اور اگر تم ہل گئے تو تمہاری تو سلامتی میری بدبختی, پٹائی میری ہی ہو جائے گی, پٹائی میری ہی ہو جائے گی. تو اس لیے زبان تو حضور نے فرمایا کہ جب مسلمان کو گالی دینا دلیل اس بات کی کہ اگلا کیا ہے وہ نہیں معلوم, حضور نے اگلے کا فتویٰ نہیں دیا ہے اس حدیث میں, کہا گالی بولنے والا کون ہے؟ سباب المسلم فسوق, یہ آدمی خود فاسق ہے, اگلا کیا ہے وہ میں نہیں جانتا. گالی بولنے والا خود ہی راستے سے نکل گیا, ہٹ گیا, حدود توڑ دی اس نے, اگلے کی حرمت کو پامال کر دیا. ارے بھائی ہماری شریعت میں تو جانور کو گالی دینے سے رسول اللہ نے منع کیا ہے. کس کو؟ جانور کو بھی گالی دینے سے, جانور کو گالی دینے سے منع کیا. تو اسلام میں مسلمان کو گالی دینے کی کیسے اجازت ہو جائے گی؟ اور فرمایا کہ وَقِتَالُهُ کُفْرٌ, اور مسلمان کو قتل کر دینا کیا ہے جی؟ کیوں کفر ہے؟ قیامت میں دوستو ہر چیز اپنا حق طلب کرے گی, ہر چیز اپنا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی ایک حق طلب کرے گا. یہ کیا کرے گا؟ حدیث کے اندر ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص قاتل مقتول ایک قاتل کو لے کے آئے گا کہ یا اللہ اس نے میرا خون بہایا, اس سے میرا حق دلائیے. اللہ پوچھیں گے کہ ہاں تو نے اس کا خون کیوں بہایا؟ جب وہ قاتل بولے گا لِتَكُونَ الْعِزَّةُ لِفُلَانٍ, کہ ہم فلاں گروپ کے آدمی تھے, فلاں گروپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے, فلاں پارٹی کے آدمی تھے, ہم یہ اس کو اس لیے میں نے قتل کیا تاکہ فلاں شخص کی سربراہی باقی رہے, فلاں لیڈر کی لیڈرشپ برقرار رہے. سمجھو اشارے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, آپ کی باتیں جو ہیں وہ قبل از وقت نبوت کی دلیل ہے. لِتَكُونَ عِزَّةُ فلان, تاکہ عزت فلاں شخص کو مل جائے, فلاں لیڈر کو مل جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, یہ قرآن کی آیت ہے کہ عزت کس کے لیے ہے اور مومنین کے لیے. اور قاتل مومن ہے یا مجرم ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے, اس کو بھی جہنم رسید کرو, اور جس کے لیے اس نے قتل کیا اس کو بھی جہنم رسید کرو. اس لیے بھائی سب کچھ کر لینا, لیکن مسلمان مومن کو قتل کی پلاننگ. دیکھو میدان جہاد میں جہاں ایمان اور کفر کا مقابلہ ہوتا ہے, اسلام اپنے ماننے والوں کو کہتا ہے کہ میدان جہاد میں تم نے ایک بددین پر تلوار اٹھائی اور اس نے جیسی تو نے مارنے کی کوشش کی, اس نے کہا اشہد اللہ الہ و اشہد ان محمدن, تو کیا قتل کرنے کی اجازت ہے؟ جی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طرح میدان میں ایک شخص کا صفایا کر دیا.
جیسے اٹھائی تلوار، اگلے نے کلمہ پڑھ دیا، انہوں نے لگائی، خالد کی تلوار تھی، صفایا۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ خالد تو نے یہ کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو حضور نے فرمایا حلا شققت قلبہ، کہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر کے دیکھا تھا؟ اور پھر آپ نے ہاتھ یوں اٹھایا، کہا اے اللہ تو گواہ رہنا میں خالد کے اس عمل سے بری ہوں، قیامت میں اس کا سوال مجھ سے مت کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کلمہ بذات خود رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آئے گا اور اپنے حق کا مطالبہ کرے گا۔ کلمہ کا حق یہ ہے، کلمہ کا حق یہ ہے کہ کلمہ جو شخص پڑھ لے اس کا احترام کیجیے نہ کیجیے، اس نے جو اللہ و رسول کا اقرار کیا ہے اس کا احترام کیجیے۔ جسم کا کوئی احترام نہیں، اس کے عقیدے کا احترام ہے۔ وہ مانتا ہے اللہ ایک ہے، وہ مانتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ۔ ارے گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، بے گناہ اگر اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا تو فرشتے تھے ہی، گناہ ہی کرنے کے لیے نا ہم کو آپ کو اللہ پاک لائے ہیں یہاں۔ تو آپ کہے گا ٹھیک ہے مول صاحب تو آج سے دبا کے کرنا چاہیے، نہیں، ایسی مخلوق جس سے گناہ ہو ہی نہیں، توبہ کریں گے ہی نہیں، وہ تو پہلے سے موجود تھے فرشتے۔ اللہ نے کہا ایسی مخلوق لائوں گا میں کہ جو گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے تو میں تواب ثابت ہوں گا، وہ معافی مانگیں گے تو میں رحمان ثابت ہوں گا، وہ مغفرت مانگیں گے تو میں غفار ثابت ہوں گا۔ جتنا بڑا گناہ ہوگا اتنی میری رحمت زیادہ ظاہر ہوگی۔ 1 روپیہ تو کوئی بھی کسی کو معاف کر دیتا ہے، 1 درہم معاف کر دیتا نہیں کر دیتا، 1 درہم تو کوئی کسی کو فقیر بھی معاف کر دے گا، لیکن 1 ملین سرفراز معاف کرو گے اور بیوی اتنی پٹائی کرے گی گھسنے ہی نہیں دے گی، کہے گی بدھو کہیں کا پوری زندگی کمائے اور 1 ملین معاف کر کے آئے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ میں ملین نہیں، بلین نہیں، بلین نہیں، اس سے بھی اونچا کوئی گناہ ہوگا معاف کر دوں گا، مجھے غم بھی نہیں ہوگا، پریشانی بھی نہیں ہوگی، لا بالی۔ کیوں؟ انی انا الغفور الرحیم، میرا کام ہی ہے معاف کرنا۔ تو معافی مانگ مانگ کے تھکا کر اور میں مغفرت کر کر کے تجھے خوش کیا کروں۔ تو تھک سکتا ہے لیکن اللہ نہیں تھکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قتل نہ کرنا کسی کو قتل کیجئے گا نہیں، کروں گا نہیں کرنا، قتل ہو جائیں گے لیکن قتل نہیں کریں گے، کلمہ والے کو قتل کبھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ زمین میں قتل سے فساد پھیلے گا۔ یہ سب سے پہلا فسادی کون ہے؟ قابیل، اور سب سے پہلا اللہ کی جناب میں شہید کون ہے؟ حابیل۔ تو ہمیں حابیل بننا ہے یا قابیل؟ چلیے دیکھ لیجئے تو ذرا، من اجل ذالک، اسی سبب سے لکھا، کتبنا لکھا ہم نے، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے، بغیر نفس او فساد فی الارض، یا فساد کرنے کے لیے ملک میں، فساد کرنے کے لیے ملک میں کیا کرنے کے لیے؟ فساد کرنے کے لیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس صحابہ کے درمیان جنگ ہوئی تو کسی نے کہا کہ آپ چلیے قتال میں، لڑائی میں، تو انہوں نے کہا نہیں، فساد کو ختم کرنے کے لیے ہم نے لڑائی کرنی ہے، اب جو لڑائی ہو رہی ہے وہ فساد برپا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، میں اس میں شرکت نہیں کروں گا، میں اس میں شرکت نہیں کروں گا۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے لڑانا۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا قتل کر ڈالا اس نے سب لوگوں کو، وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے زندہ رکھا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک جان کو تو گویا زندہ کر دیا اس نے سب لوگوں کو، ایک کو معاف کر دیا تو گویا کہ ایک کو ڈوبتے سے بچا لیا تو، ایک کو ڈبا دیا تو، ایک کو گولی مار دی تو، ایک کو گولی سے بچا لیا تو، سب کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور لا چکے ہیں ان کے پاس رسول ہمارے کھلے ہوئے حکم، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر بہت لوگ ان میں سے، بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ،
بہت سے لوگ ان میں سے اس پر بھی ملک میں دست درازی کرتے ہیں. دست درازی کیا ہے؟ ناحق کسی کا کیا کرتے؟ قتل کر دیتے. ارے بھائی آج کا تو دنیا میں حال ہی اور امن رہتا ہے تو کچھ لوگ صرف اپنے آپ کو چمکانے کے لیے کسی کو قتل کروا دیتے تاکہ لوگ بھاگے بھاگے میرے پاس آئیں تو پھر میری لیڈرشپ چمکتی رہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اللہ امت کی حفاظت کرے. بس بابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ معاف کر کرم کا عافیت کا راحت تمام. اے اللہ امت کو کلمے کے احترام کی توفیق فرما. اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کی ہمیں احترام کی توفیق فرما. اے اللہ وہ لوگ جو اس کلمے کا احترام نہیں کر رہے وہ نبی پاک کے دل کو کس قدر دکھا رہے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اور انہیں بھی ہدایت. اے اللہ اسلام کی حرمت کو باقی رکھنے کی ہمیں تو توفیق فرما. اے اللہ ہمارے درس کا ثواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب نے بطور تحفے کے پیش کر دیا. اے اللہ ہمارے لیے اس کو سعادت دارین کا ذریعہ بنا. اے اللہ محض اپنے فضل سے اس مجمع والے کی تمام حاجت کو پوری فرما. اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزی نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر. جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ادارہ دعوت الحق کی مسجد کی تکمیل کے لیے غیب سے مکمل اسباب بہم پہنچا دے. اے اللہ جن لوگوں نے اس کے لیے دیا یا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو دنیا آخرت دونوں میں آپ مکمل کفالت فرما. اے اللہ جتنا انہوں نے دیا ہے اس کا کئی لاکھ گنا ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت اور عافیت اور روزی میں وسعت نصیب فرما. اے اللہ محض اپنے فضل سے ہماری دعا قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. یا اللہ معاف